اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد کے حوالے سے ہم اپنی گفتگو شروع کریں گے۔ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ آقا نامدار علیہ السلام کا جو سلسلہ نسب ہے اسے حضور نے اپنی زبان سے 21 پشتوں تک بیان کیا ہے، اور ہمیشہ سے مستند یہی رہا ہے کہ اسی کو بیان کیا جائے۔ 21ویں پشت پر جو آپ کے دادا ہیں ان کا نام حضرت عدنان ہے۔ میں ان سب کا ذکر تو تفصیل سے نہیں کر سکوں گا، مگر میری خواہش یہ ہے کہ حضور نبی کریم کے جو 5ویں دادے ہیں حضرت قصی، ہمیں اپنے خاندان کے اندر بھی اپنے 4-5 دادوں کے نام یاد ہوتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادوں کے حوالے سے بھی میں 5 تک نام پھر پڑھتا ہوں تاکہ ہمارے ذہنوں میں وہ رہ جائیں۔ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، یہ 5 دادے۔ کوشش کریں کہ یہ جو نام ہے 5 یہ ہمیں یاد رہ جائیں۔ ایک بات جو میں کل سے دیکھ رہا تھا حضور کے آباء و اجداد، آپ کے دادوں کے ذکر کو، ایک بات بڑی ایمان افروز، ہر وہ شخصیت جس میں حضور کا نور پاک منتقل ہوا اس کے اندر نظر آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں اسے خاص عزت سے نوازا تھا جس میں نور مصطفیٰ منتقل ہوا تھا، اور یہ برکت تھی اس نور کی جو ان کی پشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے منتقل کیا۔ اس سے ان کا جو ظاہری خوبصورتی تھی اس پر بھی اثر پڑا تھا، ان کے اخلاق پر بھی اثر پڑا تھا، ان کے کردار پر بھی اثر پڑا تھا، اور ان کے چہروں میں اللہ نے ایک ایسی کشش رکھی تھی کہ لوگ ان کو دیکھ کر ان سے محبت کرتے تھے اور ان کے دلوں میں ان کے لیے چاہت پائی جاتی تھی۔ یہ چیز کامن رہی ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک۔ میں حضرت آدم رضی علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تو ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا، تو وہ نور مصطفیٰ دیکھ کر ملائکہ ان کے سامنے جھکتے تھے اور تعظیم کرتے تھے۔ انہوں نے پوچھا تھا باری تعالیٰ یہ کیا ہے جس کو دیکھ کر لوگ میری اتنی عزت کرتے؟ فرمایا اے آدم تیری پیشانی میں نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کا نور رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا باری تعالیٰ میں بھی اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اور خود دیکھنا چاہتا ہوں اس نور کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نور کو پیشانی سے ان کے انگوٹھوں کے ناخنوں پر اس کا عکس اور جلوہ ڈالا۔ انہوں نے اس کو دیکھا تو محبت سے اس کو چوم لیا تھا۔ تو حضور کے نام انور کو آپ پر چومنے کا جو عمل ہے اس کی دلیل حضرت آدم علیہ السلام کا وہ عمل بھی ہے۔ جہاں تک حضرت قصی کا تعلق ہے، حضور کے آباء و اجداد میں جن کا 5واں نمبر ہے، ان کی شان یہ ہے کہ مکہ کا وہ علاقہ جہاں پر قبائلی نظام تھا اور لوگ آپس میں مل جل کر باہم نظم کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ، ایک حکومت کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے تھے، انہوں نے آ کر پہلی دفعہ کوشش کی کہ اہل مکہ کے اندر ایک ڈسپلن پیدا کیا جائے، ایک قومی شعور پیدا کیا جائے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ چونکہ اہل مکہ کی جو شہرت تھی وہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی وجہ سے تھی، تو خانہ کعبہ کو جو حج ہے اس حج کے نظام کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا۔ یہ سردار مکہ تھے، انہوں نے حج کے نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے حج کا جو سسٹم تھا اس کے اندر کچھ شعبہ جات بنائے۔ ایک شعبہ بنایا جس کا نام تھا حجابہ۔ حجابہ کا مطلب یہ تھا کہ بیت اللہ کی کنجیاں اس جو گروپ حجابہ نام دیا گیا ان کے حوالے ہوں گی، اللہ کے گھر کی صفائی کرنا، وہاں کے سسٹم کو قائم رکھنا، کعبہ میں جو لوگ امانتیں رکھتے ہیں یا جو کعبہ کے نذرانے ہوتے ہیں ان کی حفاظت کرنا، ان کو محفوظ رکھنا، لوگوں کے لیے کعبہ کے دروازے کو کھولنا اور بند کرنا، اس کے لیے آپ نے حجابہ کے نام سے ایک شعبہ قائم کیا اور ایک خاندان مقرر کیا۔ چونکہ قبیلوں کے درمیان اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ جو مختلف خاندان ہیں ان کو مختلف ذمہ داریاں دی جائیں تاکہ سارے اکٹھے ہوں، تو ایک خاندان کو آپ نے حجابہ کی ذمہ داری دی۔ اسی طرح آپ نے ایک اور شعبہ قائم کیا جس کا نام رفادہ تھا۔
اور رفادہ کا مطلب یہ تھا کہ جو حاجی لوگ وہاں پر آتے ہیں ان حاجیوں کی خدمت کے لیے ایک شعبہ قائم کیا کہ ان کی رہائش کا انتظام ہو، ان کے کھانے کا انتظام ہو۔ حضرت قصی نے اہل مکہ کو جمع کیا اور جمع کر کے ان کو خطاب کیا کہ مکہ والو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے خادم ہیں، ساری دنیا خدا کے گھر پہ آتی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے گھر کے آنے والے مہمانوں کے لیے رہائش کا، کھانے کا، پانی کا، سہولتوں کا انتظام کریں ان کے لیے۔ اس کے لیے آپ نے یہ شعبہ قائم کیا اور پھر ایک باقاعدہ کولیکٹیو فنڈ قائم کیا۔ دیکھیں اس زمانے کے اندر بھی آپ نے اس بات کا احساس کیا کہ ایک آدمی، دو آدمی، ایک خاندان مل کر اتنے بڑے حاجیوں کا انتظام نہیں کر سکتا۔ آپ نے اس کے لیے قومی فنڈ قائم کیا کہ سب لوگ اپنا پیسہ جمع کروائیں تاکہ ایک فنڈ ہو اور حاجیوں کے انتظام، حاجیوں کی خدمت کا انتظام کیا جائے۔ تیسرا شعبہ جو آپ نے بنایا وہ سقایا کا تھا۔ خدمت کے اندر بطور خاص سقایا کا معنی ہوتا ہے پانی پلانا۔ آپ جانتے ہیں عرب کی گرمی، پھر پانی کی کمی، یہ نہیں کہ پانی کثرت سے تھا، وہ ایک آب زمزم کا کنواں ہی تھا، اور پھر اس کو کیسے لوگوں تک پہنچانا ہے، کیا انتظام کرنا ہے، اونٹوں کا انتظام ہے، دیگر جانوروں کا انتظام ہے، اس کے لیے پھر آپ پانی کنویں کے اندر جمع کرواتے۔ اور ایک بات بڑی خاص، آپ کشمش اس پانی میں ڈلواتے تاکہ پانی کا ذائقہ بہتر ہو، مٹھاس پیدا ہو جائے اس کے اندر، اور وہ حاجیوں کو پلانے کے لیے اس کا انتظام کیا جاتا۔ ایک چوتھا شعبہ آپ نے قائم کیا ندوہ کے نام سے۔ ندوہ کا معنی یوں سمجھ لیں ایک پارلیمنٹ، ایک مجلس شورا۔ مکہ کے جتنے جو سرکردہ لوگ تھے، پہلی شرط یہ تھی کہ جس کی عمر 40 سال سے اوپر ہو، وہ 40 سال کی عمر کا آپ نے ممبر بنایا تاکہ مکہ کے لوگ ایک اجتماعی بیٹھ کے رائے بنائیں اور جو معاملات اہم آتے ہیں اس پر بیٹھ کے اکٹھے فیصلے کریں۔ ایک فرد واحد کی رائے نہ تھوپی جائے بلکہ لوگوں کی اجتماعی سوچ بنائی جائے۔ اس زمانے میں حضرت قصی نے لوگوں کو اس طرز پہ ڈالا اور ان کے اندر وحدت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اور وہ جو ان کا ندوہ تھا جس کو میں پارلیمنٹ ہاؤس کہہ رہا ہوں، وہاں صرف یہ نہیں کہ اجتماعی فیصلے اور رائے ہوتی تھی بلکہ وہ ایک کمیونٹی سینٹر بھی تھا۔ لوگوں کی شادی غمی، خوشی غمی کے معاملات بھی وہیں پہ ہوتے تھے۔ ایک جگہ، ایک بہت بڑا ہال بنا دیا، خوشی غمی کے معاملات بھی وہیں پر ہوتے تھے۔ لوگوں کا آپس کے اندر میل ملاپ، کوئی سالانہ کوئی تقریب آ گئی وہ بھی وہیں پر کرتے تھے۔ کوئی اہم جنگی مسئلہ آ گیا، کوئی آفت آ گئی تو وہاں بیٹھ کے مشاورت ہوا کرتی تھی۔ تو آپ نے اپنے علاقے کے لیے وہاں پر یہ دارالندوہ قائم کیا اور یہ حضور کے زمانے تک اور بعد ازاں تک چلتا رہا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پھر اپنی جیب سے خرید کر اس کو ذاتی بنا لیا تھا۔ ایک چیز اللواء تھی۔ لواء کا معنی ہوتا ہے جھنڈا۔ انہوں نے ایک محکمہ قائم کیا کہ جب کبھی ہمیں جنگ کرنی پڑے گی تو ہمارا جھنڈا کون اٹھائے گا۔ تو اس کے لیے پھر آپ نے یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک جنگی کونسل ہوتی ہے مشورے دینے والی، جو جنگ کے ایکسپرٹ لوگ تھے ان کے لیے آپ نے ایک شعبہ بنایا۔ تو دوستان محترم، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دادا تھے حضرت قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے ان چیزوں کو اس طریقے سے منظم کیا تاکہ جو مکہ کے لوگ ہیں وہ ایک مہذب معاشرے کے طور پہ دنیا کے سامنے آئیں اور جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں بطریق آسن پوری کر سکیں۔ میں اپنی گفتگو حضرت قصی کے کچھ اقوال پہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا من اکرم لئیمن شارکہ فی لومہ، جس نے کسی گھٹیا اور کمینہ مزاج آدمی کی عزت اور احترام کی، وہ گویا اس کی کمینگی کا حصے دار ہے۔ یہ حضرت قصی نے اپنے زمانے میں لوگوں کو نصیحت کی۔ جو گھٹیا کمینے لوگوں کی عزت کرتا ہے اور ان کی شان کو بڑھاتا ہے، گویا وہ ان کی کمینگی کے اندر حصے دار بن جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا جس نے کسی غلط چیز کو اچھا سمجھا وہ اس قبیح چیز کے حوالے کر دیا گیا، یعنی جو سمجھتا تھا یہ چیز غلط ہے مگر اس کو لوگوں کے سامنے اس نے اچھا کر کے بیان کیا تو گویا وہ خود بھی اس غلط کام کا حصہ بن گیا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد اور آپ کی سیرت طیبہ کے نور سے اپنے سینوں کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔